حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام آتے اور وحی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو اب جان جاتے کہ یہاں سے نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے اور سابقہ سورت مکمل ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جسے کچھ بھی قرآن یاد نہیں ایسے ہے جیسے ویران مکان۔ یہ قرآن اللہ کی دعوت ہے، جس قدر ہو سکے اس میں سے لو، اور میرے خیال میں اس گھر سے حقیر کوئی چیز نہیں جس میں کچھ قرآن نہ ہو، اور وہ دل جس میں قرآن کا کچھ حصہ نہ ہو وہ ویران مکان کی طرح ویران ہے جسے کوئی آباد کرنے والا نہیں۔ یہ قرآن اللہ کی دعوت ہے، جو شخص اس میں داخل ہوا محفوظ ہو گیا، جس کو قرآن سے محبت ہو وہ خوش ہو جائے۔ قرآن پڑھنا سیکھو، کیونکہ تمہیں اس کے پڑھنے میں ہر حرف کے بدلہ میں 10 نیکیاں ہوں گی، بلکہ الف لام اور میم ہر حرف کے بدلہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اس کے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اس کے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ ابو صالح کہتے ہیں، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہتے تھے، قرآن پڑھو، وہ قیامت کے دن بہت اچھا سفارشی ہوگا، اور قیامت کے دن کہے گا، اے میرے رب، اسے عزت کا زیور پہنا، تو اسے عزت کا زیور پہنایا جائے گا، اے میرے رب، اسے عزت کا لباس پہنا، اسے عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اے میرے رب، اسے عزت کا تاج پہنا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جا، کیونکہ تیری رضامندی کے بعد کسی چیز کی حقیقت نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، قرآن آ کر اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، کہے گا، اے میرے رب، ہر کام کرنے والے کے لیے اس کے کام کی مزدوری ہے، میری وجہ سے اس کی لذت اور نیند میں خلل آتا تھا، لہذا اسے عزت دے۔ کہا جائے گا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلا، تو وہ اللہ کی رضا سے بھر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا، اپنا بایاں ہاتھ پھیلا، تو وہ بھی اللہ کی رضا سے بھر دیا جائے گا، اور عزت کا لباس پہنایا جائے گا، اور عزت کا زیور پہنایا جائے گا، اور عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، میں بھی آدمی ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں۔ میں تمہارے اندر 2 بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں، پہلی چیز قرآن ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، لہذا تم قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور اسی کو اختیار کرو۔ پھر اپنے اس کے متعلق رغبت اور خواہش دلائی۔ پھر اپنے فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کا واسطہ دلاتا ہوں، اس طرح اپنے 3 دفعہ فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر آئے تو 3 اونٹنیاں بچوں والی موٹی تازی پائے؟ لوگوں نے کہا، جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے فرمایا، 3 آیات اگر تم پڑھ لو تو وہ ان سے بہتر ہے۔ ابو وائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ راستہ موجودگی کی جگہ ہے، جہاں شیطان موجود ہوتے ہیں، وہ پکارتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اس راستہ پر آ، لہذا تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی قرآن ہے۔ واممہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یقیناً آپ کہتے تھے، قرآن پڑھو اور ان لٹکے ہوئے قرنوں کے دھوکہ میں نہ رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں کرے گا جس نے قرآن یاد کیا ہوگا۔ خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، قرآن پڑھنے والے اور طالب علم کے لیے فرشتے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سورت ختم کرے۔ جب تم میں سے کوئی سورت پڑھے تو اس میں سے 2 آیات کی تاخیر کرے، حتیٰ کہ شام کو ختم کرے۔ آقا پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے صبح سے شام تک بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، کوئی ادب سکھانے والا نہیں جو اس بات کو ناپسند کرتا ہو کہ اس کے ادب پر عمل کیا جائے۔ اللہ کا ادب قرآن ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، قرآن قیامت کے دن آ کر اپنے صاحب کی سفارش کرے گا اور اسے جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گا، اور اس کے خلاف گواہی دے گا، اسے دوزخ کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ اللہ کے لوگ ہیں، پوچھا گیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہے؟ فرمایا، قرآن پڑھنے والے مغیث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کعب نے کہا، قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی اور حکمت کی روشنی اور علم کا چشمہ ہے، اور تمام کتابوں با نسبت اللہ سے نئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا، اے محمد، میں تیرے پاس نئی تورات بھیجتا ہوں جو اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دے گی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، قرآن تمہارے لیے ثواب کا باعث اور ذکر کا باعث ہے، روشنی اور عذاب کا باعث بھی ہے۔ قرآن کی فرمانبرداری کرو، اس کو اپنا فرمانبردار نہ بناؤ، کیونکہ جو قرآن کی فرمانبرداری کرے گا وہ جنت کے باغوں میں اتارا جائے گا، اور جو اسے فرمانبردار بنائے گا وہ سر کے بل دھکیل کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایاس بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، اگر تم زندہ رہے تو دیکھو گے قرآن کو 3 قسم کے لوگ پڑھیں گے، ایک اللہ کے لیے، دوسرے جھگڑنے کے لیے، اور تیسرے دنیا کے لیے، اور اس کے ذریعے سے جو تلاش کیا جائے گا وہی ملے گا۔